اے کفار مکہ، کیا تم لوگوں کے خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی قوم نوح علیہ السلام کی، اور عاد، اور قوم ہود علیہ السلام کی، اور سمود صالح علیہ السلام کی؟ یہ قصے تمہارے پاس نہیں پہنچے؟ اے قرآن کی طرف سے اے مکہ کے کفار لوگوں سے، یہ مکہ کے کفار یہودی نصرانی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یہ عربی زبان میں کوئی قرآن نازل ہو گیا، اس میں یہ قصے تم کو نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کا قصہ نہیں پہنچا، ہود علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے وہ پہنچا، ہاں اس طریقے سے صالح علیہ السلام کا قصہ نہیں پہنچا، بہت سے پیغمبروں کا قصہ، جو 25 پیغمبروں کے قصے لکھے ہوئے، یہ تم کو نہیں پہنچے؟ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا۔ جو اللہ کے حکام کو نہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسا سزا دیتا ہے، تو جان پہچاننا چاہیے۔ اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہے، جن کو بجز اللہ تعالیٰ کی کوئی ہی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے ان پیغمبروں کے بعد میں کتنے پیغمبر آئے، ان کا گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے، سو ان قوموں نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ میں دے دیے، اللہم اغفر لی، اور یہ ان کو ڈرانے آئے تو یہ ان کو ڈرانے لگے، اللہم اغفر لی، اور کہنے لگے کہ جو حکم دے کر تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہے، اور جس امر کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے جانب سے بہت بڑے شب میں ہے، اللہم اغفر لی۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کہنے لگے کہ جو حکم دے کر تم کو بھیجا گیا ہے ہم ان کے منکر ہیں، ان حکم کو ہم نہیں مانتے، اللہم اغفر۔ اور اس امر کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، یعنی قیامت کی طرف حساب کتاب ہو گیا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، جس کے طرف تم بلاتے ہو تو ہم اس کے جانب سے بہت بڑے شب میں ہیں، ہم کو کوئی شب میں ہم انکار کر رہے ہیں، جو ہم کو تردد میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا ذات پر تم شک کرتے ہیں؟ قال رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم کو بلا رہا ہے، وہاں تم کو، یعنی وہاں کا معنی کیا ہے؟ دیکھو وہاں کا معنی اللہ ہے، وہاں یعنی اللہ تعالیٰ تم کو بلا رہا ہے، کس کی طرف؟ دار البقاء کی طرف، جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کھلے کر کے تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تو الٹے پیر کہاں بھاگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ تاکہ تمہارے گناہ صاف کر دے۔ دیکھو جس طریقے سے کپڑا دھوتے ہو تو کپڑے کے اوپر کا میل نکل جاتا ہے نا، اس طریقے سے تمہارے دلوں کو زنگ نکال دے، اور معین مدت تک تم کو خیر خوابی کے ساتھ حیات دے، معین مدت تک یعنی قیامت کا آخری گھڑی تک تم کو حیات دے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک آدمی ہو جیسا ہم ہے۔ دیکھو یہ لوگ کیا بولتے ہیں، ہم جیسا ہے ویسا تم ہے، آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ اس طریقے سے پیغمبروں کو اپنے درجے سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ کون ہو جاتے ہیں ان کو ان کے درجے سے ہٹانے والے؟ اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا، اللہ نے انہیں پیغمبر بنا دیا، اور ہم اور کون کو اس کھیت کے مولی ہے؟ تم یوں چاہتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد جس چیز کو عبادت کرتے تھے یعنی بت کی، اس سے ہم کو روک دو۔ ارے وہ پیغمبر اس لیے آئے، تمہارے باپ داداؤں کو علم نہیں تھا اس لیے وہ بتوں کی عبادت کرتے رہے تھے، اور تم کو علم آنے کے پیچھے اور تم بھی اپنے باپ داداؤں کے پیچھے لگ جاؤ گے تو گمراہی ہو جاؤ گے۔ یہ بھی کب؟ علم آئے پیچھے۔ اللہ نے علم سے قرآن کے ذریعہ تمہیں بتایا، ہدایت دے دیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائی نہیں، وہی زندہ کرتا ہے،
وہی مارتا ہے، اسی کی طرف سبھی مقدمات رجوع کیے جائیں گے۔ یہ حکم آنے کے باوجود بھی پھر بھی تم اپنے کفر پر اکڑے رہتے ہو۔ کیا تم کو قرآن کو پڑھ کر ہدایت حاصل نہیں کر سکتے؟ یعنی بت کی عبادت کرتے ہیں، ہم کو روک دو، یعنی سو کوئی صاحب معجزہ دکھلاؤ، تو اس ٹائم پر پیغمبروں سے بولتے ہیں کہ تم معجزہ دکھلاؤ تم ہم مانیں گے۔ ان کے کہنے پر نہیں آتے، ان کے باپ داداؤں کے رسم رواج کرنا چاہتے۔ آج بھی ہم مسلمانوں نے کیا کیا، علم آئے پیچھے بھی رسم رواج کو کرتے ہیں۔ رسم رواج ہمارے دادا پردادیوں نے شادیوں میں یہ کام کیا تھا، سنتے کرتے وقت تو یہ کام کیا تھا، بچہ پیدا ہوئی تو یہ کام کیا تھا، بچے کو نام رکھتے وقت یہ کام کیا تھا، بچے کو کھانا کھلاتے وقت یہ کام کیا تھا۔ رسم رواج کر رہے ہمارا دادا کا کام کر رہے، تو علم کو سیکھو۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، نبی رسول کی کیا چاہت ہے، اس کو یاد کرو، اپنے دل جوئی نہ کرو۔ ان کے رسول نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں سے جس پر چاہیے احسان فرما دے، اور یہ بات ہمارے قبضے کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھلا سکے بغیر خدا کے حکم کے۔ جتنا بھی حکم چلتا ہے باذن اللہ، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی آنا ہے آتا ہے۔ اللہ ہی پر سب ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور ہم کو اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی کون امر باعث ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے منافع دارین کے راستے بتلا دیے، اور تم نے جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہے ہم اس پر صبر کریں گے۔ جو ایذا تم پہنچائیے ہم اس پر صبر کریں گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنے سرزمین سے نکال دیں گے۔ ان کفار میں ان پیغمبروں کو بول دیا کہ ہماری اس زمین سے تم کو نکال دیں گے، جیسا کہ یہ زمین آپ کے باپ کی خریدا ہوا ہے۔ یہ زمین کچھ اللہ کی ہے، اس کے اندر اللہ نے پیغمبر کو بھیج دیا تمہاری ہدایت کے لیے، وہ ہدایت کرنے کے لیے آتے ہیں۔